السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل حقوق اور تحفظ خواتین، پاکستان کے 77 سال مکمل ہونے پر گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کی جانب سے یوم آزادی 14 اگست 1947 کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے ملک کی ترقی میں عورت کا کردار۔ عورت کسی بھی معاشرے کی نصف آبادی ہے۔ اس کا کردار نہ صرف گھر بلکہ ملک کی ترقی میں انتہائی اہم ہے۔ ایک تعلیم یافتہ، صحت مند اور بااختیار عورت نہ صرف اپنے گھر بلکہ ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورتیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتی ہیں اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صحت مند عورتیں گھر میں صحت کا خیال رکھتی ہیں اور صحت مند بچے پیدا کرتی ہیں۔ معاشی طور پر فعال عورتیں گھر کے بجٹ میں مدد کرتی ہیں اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ عورتیں سماجی تبدیلی کی اہم ایجنٹ ہوتی ہیں۔ وہ سماجی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور سماج کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ سیاست میں خواتین کی شرکت سے پالیسی سازی میں خواتین کے مسائل کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح گرلز گائیڈ کا ادارہ بھی لڑکیوں کو بہادر بناتا ہے اور ہر طرح سے ایک اچھا شہری اور ملک و قوم کی ترقی میں بہتر اقدام اٹھانا سکھاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بہت سی عورتیں تعلیم سے محروم ہیں۔ انہیں صحت کی سہولیات دستیاب نہیں۔ بہت سی عورتوں پر گھریلو تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ مردوں کے مقابلے عورتیں کم اجرت پر کام کرتی ہیں اور انہیں کم مواقع حاصل ہوتی ہیں۔ سماجی روایات میں عورتوں کو محدود کر دیا گیا ہے۔ خاندانی روایات میں عورتوں کو بہت سے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے اس پروگرام کے ذریعے میں ارباب اختیار سے کہنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے، خواتین کو صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں، عورتوں کے حقوق کے قوانین بنائے جائیں اور ان کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ عورتوں کو اسلام کے مطابق مرد کے برابر سمجھا جائے، عورتوں کو ان کے حقوق کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ عورت ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے اس کے حقوق دینا اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب عورت بااختیار ہوگی تو وہ اپنے گھر کے علاوہ ملک کی ترقی میں بہتر کام ادا کر سکے گی۔